السلام علیکم ویورز۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی گوتے لگاتے رہیں مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ کریم قرآن پاک میں کہتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، اسے تو بس بندے کی نیک نیت چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ وعدے کر کے مکرتا ہے، وہ وعدوں کا پکا ہے، وہ تو رازداروں کا رازدار ہے، وہ ہر راز اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، وہ تو سچا پاک ہے، وہ تو خالص محبت کرنے والا خدا ہے، میرا خدا، تمہارا خدا، پیارے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کر دینے والے اللہ۔ میں کیا لکھوں اس کی محبت کے بارے میں، مجھے نہیں آتا عام سے خاص کرنا۔ وہ الوہاب ہے، وہ الجبار ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرزاق ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الخالق ہے۔ ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں، اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ سے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے، اور پھر راتوں سے خوف نہیں آتا، اور پھر دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے۔ توکل، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کے بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ سنو، پریشان ہو، دعائیں کرتی ہو لیکن وہ جلدی قبول نہیں ہو رہی، تم جو مانگتی ہو وہ اسی وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھو،
ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، کچھ بھی چٹکی بجانے سے ایک دم سے نہیں ہو جاتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر دیکھنا آسمان کی طرف، روشنی ایک دم سے ہی نہیں بکھیر دی جاتی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے۔ اگر تم مشرق میں دیکھو گی تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی ہوگی، اور اگر تم مغرب کی جانب دیکھو گی تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سورج بھی اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گی نا تو خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گے، تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی۔ جو رات کو صبح میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تمہیں انتظار کرنا ہے۔ وہ عرش پر مستوی رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس پاک رب پر، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا، وہ تمہیں خوبصورت روشنی میں لائے گا۔ تم دعائیں کرتی رہو، مایوس نہ ہو، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گی۔